حضرات، سوال کیا گیا تھا جانوروں کے حوالے سے کہ کون سے ایسے جانور ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے، یا کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کو مارتے ہیں ہم اور ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ حضرات، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر عام طور سے گھروں میں چھپکلی نام کا جیو پایا جاتا ہے، تقریباً اتنا بڑا وہ ہوتا ہے، اس کا آکار کہیں بڑی چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ چھپکلی عربی میں اس کو وزغتن بولتے ہیں، وزغہ۔ تو یہ چھپکلی جو ہے، یہ اس کو مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، یہ بھی اس میں کوٹ کر دوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ مارتے بھی نہیں، بڑا بھولا جانور ہے، سیدھا جانور ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، موذی جانور کو مارنے کا حکم ہے، یعنی جس جانور کے ذریعے سے آپ کی جان کو ایذا پہنچ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ کو ڈس لے یا کاٹ لے، آپ کا انتقال ہو جائے، تو وہ جانور کے لیے مارنے کا حکم ہے۔ اور جو اس میں چھپکلی ہے، یہ اس کا تو بڑا سختی کے ساتھ مارنے کا حکم ہے، اور اس کا بہت سا جو ہے علماء فرماتے ہیں اس کا ثواب بھی ہے بہت زیادہ، حدیث شریف بھی ہے اس کے حوالے سے، تو مارنے کے حوالے سے تو اس کے مارنے سے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ گھروں میں بہت سے لوگ چھپکلی کو مارتے نہیں، بھئی یہ بھولا جانور ہے، بلکہ اس کو مارنا چاہیے، اس لیے کہ وہ موذی اور بہت زیادہ زہریلا جانور ہے۔ اگر وہ آپ کا دودھ کھلا ہے، پانی کھلا ہے، اور اس میں اگر گر گیا تو اس کا زہر جو ہے اس میں منتقل ہو جاتا ہے، اور زہر منتقل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اگر دودھ یا پانی استعمال کر لیا تو آدمی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے گھروں میں یہ شکایت ملی ہے کہ ان کی ہانڈی کھلی رہ گئی تھی، ڈھکن نہیں لگا سکے تھے، اور چھپکلی اوپر سے گر گئی یا سائیڈ دائیں بائیں سے کہیں سے گر گئی، اور وہ دودھ گھر والوں نے پی لیا، تو دیکھنے میں آیا کہ کئیوں کا انتقال بھی ہو گیا، ورنہ ہاسپٹل تک جانے کی نوبت تک آ گئی، اور بمشکل لے دے کے ان کی جانیں بچی۔ تو یہ بڑا زہریلا جانور ہے، تو اس کو بھولا نہ سمجھ کر کے چھوڑیں، اس کا مارنے کا حکم ہے چھپکلی کو، چونکہ اس سے بہت خطرہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے سانپ ہے، اس کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ اس کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو سانپ آ جائے، پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں نماز توڑ کر، اس لیے کہ وہ بھی موذی ہے، اس کے ڈسنے سے، اس کے کاٹنے سے جو ہے انسان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسی اس میں گرگٹ ایک چیز ہے، اس کو بھی مارنے کا حکم ہے، وہ بھی زہریلی چیز ہے۔ اور جیسے بس کپڑا ہے، اور اس چیز کے زہریلے بچھو ہیں، یہ اور اس قبیل کے اور بھی جو چیزیں ہیں جو ہے، اور اس قبیل کے اس میں آتا ہے، جیسے آپ کا بس کپڑا ہو گیا جیسے میں نے بتایا، اور ایک اور جانور گوئے اس کو بولتے ہیں شاید، وہ بھی بڑی زہریلا جانور ہوتا ہے وہ ہے، اور بھی اس طریقے کے ہیں، لیکن چھپکلی کو سیدھا سمجھ کے نہ چھوڑیں، یہ بھی جو ہے زہریلا جانور ہے۔ اب کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو ہم مار دیتے ہیں اور وہ آپ کے موذی نہیں ہیں، وہ زہر نہیں رکھتے، تو ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے، ان کو بھگا دیں، آپ بھگانے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے، جیسے آپ کی بہت سے لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں، تو فصلوں میں سے کچھ پرندے دانے نکال کے کھاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، زہر رکھ دیتے ہیں کسی چیز میں، کھانے کی چیز میں زہر کی آمیزش کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں اپنی فصلوں میں، وہ پرندے یا گیدڑ وغیرہ وہ اس کو کھاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ تو ان کو بھگانے کا حکم ہے، ان کو آپ بھگائیں، کچھ ایسی چیز رکھیں بدبودار، یا کچھ ایسی چیز جیسے مچھر بھگانے کی طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اس طریقے کی پروڈکٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ کے پرندے جانور وغیرہ آپ کے کھیتوں سے، آپ کی فصلوں سے دور بھاگ جائیں گے ان کو رکھنے سے، ان کو لگانے سے، تو آپ ان کا استعمال کریں، نہ کہ ان کو آپ مار دیں۔ یا مثال کے طور پر بہت سی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں چوپائے، کہ وہ فصلوں میں نقصان کرتے ہیں، تو اب وہ چوپائے ہیں، ان میں تو ان کی خطا نہیں ہے، بھائی وہ جانور ہیں، انہیں کیا پتا یہ فصل کس کی ہے، کیا میٹر ہے، ان کو کھانے کی چیز دکھی انہوں نے کھا لیا، یا تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر لگام لگائے، جو چوپائے اس طریقے کے کھلے پھرتے ہیں اور وہ کسانوں کی فصل کو نقصان کرتے ہیں،
تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ کسی طریقے سے لگام لگایا جائے، ان کی روک تھام کی جائے. یا کسی کا ذاتی کوئی چوپایا ہے تو وہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذاتی چوپائے پر لگام لگائے، اس کو باندھ کر رکھے تاکہ کسی کی فصل کو یا کسی کی کھیتی کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا آپ نے مار دیا. ان کو مارنے کا حکم عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے، مینڈک کو گھروں میں ہوتے ہیں بہت سے بچے، بڑے مینڈک کو مار دیا کرتے ہیں. یہ نہیں مارنا چاہیے. مکڑیاں ہیں گھر میں، یہ تو صحیح پوچھیے تو مکڑی ہے، یہ تو مصطفیٰ سے عشق کرنے والا جانور ہے. اس نے جو نبی کے غار کے دروازے پر، جس نبی ہجرت کی رات جس غار میں نبی نے پناہ لی تھی، اس غار کے دہانے پر مکڑی نے اپنا جالا بن کے مصطفیٰ کی محبت کا ثبوت دیا تھا. تو بہت سے مکڑیوں کو مار دیتے ہیں، مینڈک کو مار دیتے ہیں اس طریقے سے. تو ان کو نہ مارا جائے، ان کو بھگا دیا جائے. آپ پکڑ کے ان کو کہیں دور بھی منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو بچے مار دیتے ہیں، بچوں کو سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے بچوں کو کہ اس طریقے سے ان پر ظلم نہ کریں، ان کو نہ ماریں ان جانوروں کو. یا مثال کے طور پر کچھ بلیاں ہیں، ان کی عادت ہے، کچھ گھروں میں مرغی بچے پلتے ہیں تو وہی بلی کا شکار ہے مرغی یا مرغا یا اس کا بچہ، وہ شکار کر لے جاتی ہے. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوشت میں جو ہے زہر ملا کے رکھ دیتے ہیں، وہ بلی آ کے کھاتی ہے، مر جاتی ہے. یا بہت سے کانٹا ایک ہوتا ہے بڑا خطرناک، اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا لگا کے رکھ دیتے ہیں بلی کو پھنسانے کے لیے. وہ تو بلی ہے، وہ آئے گی گوشت کے لالت میں آتی ہے، منہ میں لیتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے، وہ بڑا اسے تکلیف ہوتی ہے، بہت تڑپتی ہے، پھر وہ مر جاتی ہے. تو اب اس میں بلیاں ہیں، اس طریقے سے انہیں نہ مارا جائے. بھئی بلی نے اگر آپ کے مرغی بچے کو پکڑ لیا تو آپ کی ذمہ داری تھی مرغی بچے کی حفاظت کرنا. تو اگر اس نے پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مار دیں گے زہر دے کر کے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ان جانوروں پر یہ ظلم نہ کرے. اور جو مارنے والے جانور زہریلے ہیں، موذی ہیں، جن سے جان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ کاٹ لیں، ڈس لیں تو انسان کا انتقال ہو سکتا ہے، تو پھر وہ موذی میں آتے ہیں، ان کے لیے مارنے کا حکم ہے، وہ چاہے چھپکلی ہی کیوں نہ ہو.